السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم اپنا 6 چیپٹر اور فرسٹ ٹرم کا لاسٹ چیپٹر پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور درستگی کے لیے 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے۔ ان میں سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بہت سے رسول اور نبی بھیجے۔ جتنے نبی آئے ان میں سے زیادہ تر کی تعداد جو تھی وہ کہاں پر آئی؟ بنی اسرائیل ایک قوم تھی اس کی طرف آئی۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں سب سے آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، لیکن بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، برگزیدہ، بزرگ، محترم، بڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 13 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن فلسطین تھا، اور آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے اس کا نام کیا تھا؟ بیت اللحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت راست باز یعنی سچی، زاہدہ یعنی پاک، عابدہ معنی بھی پاک ہوتا ہے، اور بہت عبادت گزار تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم جو ہیں ان کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ غیر والد کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ کے حوالے سے پکارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، اور المسیح کے نام سے پکارا ہے۔ مسیح یعنی مسیحائی کرنے والا، خبرگیری کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ کیوں پڑا؟ کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف لے آئیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور اپنی والدہ کے کردار، پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دی۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حضرت مریم کے ہاں اولاد ہوگی، تو ان کے والد، ان کے شوہر جو تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے دور ایک جگہ پہ چلی جائیں اور وہاں جا کے بچے کی پیدائش ہوگی۔ تو جب وہ اپنی قوم کی طرف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ کی والدہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور میری والدہ جو ہیں وہ پاکیزہ اور صاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ تو یکتا اور اکیلا ہے۔ یکتا یعنی اکیلا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنا باپ کے پیدا ہوئے، بغیر، بنا یعنی بغیر، اس لیے انہیں روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ علیہ السلام کی والدہ نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا پیغام کیا کہلاتا ہے؟ وحی۔ تو کب نازل ہوا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے، تب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی، اور وحی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کتاب بھی دی جس کا نام تھا انجیل۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات درج تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ انہونی بات جو ہوتی ہے، جو کوئی نہ کر سکے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بیمار لوگ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ کا پہلا معجزہ کیا تھا کہ جب آپ دعا کرتے تو بیمار جو تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے پیدائشی اندھے ٹھیک ہو جاتے۔ آپ کا دوسرا معجزہ کیا تھا کہ جب آپ کسی پر ہاتھ پھیر دیتے، کسی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ آپ کا ہے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا، مٹی جو ہوتی ہے وہ بے جان ہوتی ہے، مٹی سے آپ پرندے بناتے تھے اور پرندے بنا کر اس پہ پھونکتے تھے تو پرندہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اصلی شکل میں آ جاتا تھا اور اڑنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ آپ کا اگلا معجزہ کیا تھا؟ کوڑ کے مریض درست ہو جاتے تھے۔ کوڑ جو ہوتی ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس سے لگنے والی بیماری ہوتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو کوڑ کے مریض تندرست ہو جاتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اور مردہ جو تھا، یعنی جو کوئی مر جائے تو اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کو زندہ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یعنی ان کے نبی ہونے کا، ان کو مبعوث کرنے کا، ان کو بھیجنے کا مقصد بنی اسرائیل کی اصلاح تھی، یعنی ان کی درستگی تھی۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ دین موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت عیسیٰ سے پہلے کون نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ ان کو بھی جھٹلاتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت موسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی سچا تھا اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی درست تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت یہودی اپنے اصل دین سے ہٹ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں اصل دین کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے۔ یہودی اس وقت بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی جو بھی اللہ ان کی طرف نبی بھیجتا تھا وہ اس پہ جھوٹے الزام لگاتے تھے اور یہاں تک کہ قتل بھی کرتے تھے۔ سود خوری کرتے تھے، یعنی ضرورت سے زیادہ منافع لیتے تھے۔ لوگوں کا حق خائے کرتے تھے، یعنی غریبوں کے مال ضبط کرتے تھے۔ اپنے فائدے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، اور جو حرام اللہ نے قرار دیا ہے اس کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے۔ بدکاری میں مبتلا تھے، بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئے۔ کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواری کہلاتے تھے۔ حواری کون؟ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا یہ خطرہ تھا کہ اگر لوگ دین حق کی طرف لوٹ گئے تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اجارہ داری یعنی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے رومی حاکم کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی، یعنی یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا اور آپ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو محفوظ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور سولی پر چڑھائے جانے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کا ہم شکل تھا۔
اور جن کو یہ یہودی اور عیسائی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے بلکہ آپ سے ملتا جلتا ایک شخص تھا، اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات اور تبلیغ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو آپ سے پہلے نبی تھے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی اس کی سچائی کو بیان کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ کس نے کہا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو جب انہوں نے سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی حقیقت بیان کرنے والا ہوں، اور میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو۔